محترم دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہت قیمتی مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں۔ بہت ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، بہت اللہ کے احکامات ہم نے توڑے ہیں۔ اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے کہ اب بہت ہم نے جو ہے تیری نافرمانی کی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور اس رمضان کے اندر ایسی سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے ایسی صلح کر لے کہ اس کے بعد کبھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ ہارون رشید بازار میں جا رہے تھے۔ بہلول اللہ والے تھے، جو سادے ہوتے نا، سیدھے سادے، جو آخرت کی جو ہے ہمیشہ آخرت کی سوچا کرتے ہیں۔ لوگ تو ان کو سادے اور سیدھے سمجھتے ہیں، لیکن وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں۔ تو بہلول بھی ایسے لوگوں میں سے تھے، سیدھے سادے تھے، لوگ ان کو مجنون سمجھتے تھے۔ تو شہر میں وہ بھی جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہارون رشید پاس میں سے گزرے اور اپنے انگلیوں کے ذریعے سے اشاروں سے لکیریں بناتے تھے، مٹاتے تھے، اور اپنی زبان سے کہتے تھے نا 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 نا، ہاں نا ہاں نا، ایسا کر رہے تھے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، بہلول آج تم شہر میں، تم تو خلوت میں رہنے والے ہو، اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہو، اور آج شہر میں تم کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا ہارون رشید سے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کی صلح کروا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ خالق اور مخلوق کے درمیان کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہا کیا نتیجہ ہے؟ بولے خالق تو مان رہا ہے، لیکن یہ شہروں میں گھومنے والے لوگ نہیں مان رہے۔ خالق تو مان رہا ہے، لیکن یہ شہروں میں جو چل پھر رہے ہیں وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر کچھ مدت کے بعد ہارون رشید قبرستان میں جا رہے تھے، تو بہلول وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہلول آج قبرستان میں کیا بات ہے؟ تو پھر وہی کہا، ہارون رشید خالق اور مخلوق کے درمیان میں صلح کروا رہا ہوں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان میں صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ خالق اور مخلوق کے درمیان میں کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا آج مخلوق تو یہ سوئے ہوئے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن خالق نہیں مان رہا۔ دوستو، زندگی ملی ہے، عمر
کب تک جیو گے؟ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اچھے اچھے لوگ، کروڑوں کے مالک آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ چاہے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی حقوق ہے، کیونکہ اموال حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں ایک حق متعین ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے بھی، نہ مانگنے والوں کے لیے۔ ایک تو حق مال کا متعین ہے زکات کے نام پر، اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقے کی شکل میں، للہ کی شکل میں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، دل کے اندر اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، آدمی کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنا آسان ہوگا۔ جب ایمان ہے میں یہاں خرچ کر رہا ہوں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ جب اس بات کا یقین ہوگا تو وہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس کیا بچے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میں اللہ کے پاس کیا جمع کروا رہا ہوں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے پاس حساب کیا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ مجھے موت آ جائے، مجھے موت آوے۔ آپ علیہ السلام نے کیا اس کا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ آگے چلتا کرو۔ آدمی کا دنیا پر اور دنیا کے متاع پر اور مال پر دل لگا ہوا ہوتا ہے، تم مال کو آگے بھیج دو گے تو خود بخود دل وہاں پر تمہیں جانے کو جائے گا، اور تم کو موت خود بخود پسند آئے گی کہ میری موت آئے اور میری آخرت میں چلا جائے۔ تو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال سے ایک حق متعین ہے زکات کے نام پر، کہ اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا، اتنا مال اگر آ گیا کہ میں صاحب نصاب یعنی شریعت کی نظر میں مالدار بن گیا، تو اس صورت کے اندر 2.5% یہ غریبوں کا حق ہے، تمہارا حق نہیں۔ 2.5% یہ غریبوں کو دینا ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا اتنی چاندی ہو، یا اتنا مال ہو، مال تجارت اسٹاک، یا اتنا سونا ہو، یا اتنا کیش ہو، تو اس صورت کے اندر شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکات نکالنا ہے؟ نہ، یہ بہت
निसाब पर साल गुजरना जरूरी है, हर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। अब जो निसाब लगाया, कुछ चांदी, कुछ सोना, कुछ कैश, कुछ स्टॉक सब जमा करके, अब बात मतलब लोग पूछते हैं कर्जा है, तो उस सूरत में हिसाब लगाने के बाद कर्जे को माइनस किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए बनते हैं, 50,000 का कर्जा निकलता है या 50,000 पेमेंट मार्केट में देना है, तो उसको माइनस किया जाएगा। और अगर 50,000 मार्केट में से आना है, लेना है, उसको छोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। फिर पूरा उसका 2.5% जो है यानी गरीबों में तकसीम करना है, गरीब को देना। गरीब कौन है? गरीब वो है जो साहिब निसाब न हो, न उसके बाद बड़ा निसाब हो, न छोटा निसाब हो। एक निसाब ज़कात का है और एक निसाब जो है सदक़तुल फित्र और कुर्बानी का है। कुर्बानी और सदक़तुल फित्र के निसाब के अंदर जरूरत से ज़ायद जो सामान होगा उसको ऐड किया जाता है, ज़कात में ऐड नहीं किया जाता। कोई ऐसा है ज़कात तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन जरूरत से ज़ायद उसके पास डिनर सेट रखा हुआ है, ज़ायद गाड़ी रखी हुई है, ज़ायद घड़ियां रखी हुई है, ज़ायद मोबाइल है, जरूरत से ज़ायद सामान है और उसको मिलाया जाए तो उस सूरत में 52.5 तोला चांदी आ सकती है। तो उस सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी भी आएगी और सदक़तुल फित्र भी आएगा। अब वो ज़कात नहीं ले सकता, वो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है। दूसरी सूरत ऐसा है कि उसके पास न ज़कात का निसाब है, न उसके पास न कुर्बानी का और सदक़तुल फित्र का निसाब है, तो उस सूरत के अंदर उसको ज़कात का माल दे सकते हैं, तो ज़कात का मुस्तहिक़ है। बात मतलब प्लॉट रखा हुआ है, जरूरत से ज़ायद है, तो उसमें कोई खेती हो रही, कुछ भी नहीं हो रही है, उसको शुमार किया जाएगा और उसको यानी सदक़तुल फित्र और कुर्बानी के हिसाब के लिए जोड़ा जाएगा। और वो माल जो बेचने के लिए रखा गया है उसके ऊपर ज़कात आएगी, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। अब वो माल जो बेचने के लिए रखा गया है, मुख्तलिफ किस्म के माल होते हैं। जमीन पर अगर जमीन खरीदी किसी ने, इस नीयत से खरीदी कि इसका दाम बढ़ जाएगा, जो भाव बढ़ जाएगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो उसको बेच देंगे, तो ये माली तिजारत हुआ, उसके ऊपर ज़कात आएगी, क्योंकि वो बेचने के लिए रखा है। और अगर किसी ने ऐसी जमीन इसलिए रखी खेती के लिए या फिर उसके मकान बनाने के लिए, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। मकान खरीदा किराए पर देने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसके ऊपर तो ज़कात नहीं आएगी, लेकिन इसलिए मकान रखा कि इसके दाम बढ़ जाएंगे, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो हम बेच देंगे, तो ये माली तिजारत हुआ, इसके ऊपर ज़कात आएगी। हाँ बोलो भाई, दादी बच्ची। तो जो कुछ अगर तुम बेचने के लिए खरीदोगे और नियत उसके अंदर नहीं बदली है, तो वो बेचने के लिए माली तिजारत है, उसके ऊपर ज़कात आएगी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि ज़कात कैसे निकालें? जो माल खरीदा था उसकी कीमत या करंट प्राइस और करंट जो कीमत चल रही है उसको उसका शुमार किया जाएगा। तो चाहे सोना हो, चाहे जमीन हो, चाहे कोई भी माली तिजारत हो, तो उस सूरत के अंदर जब ज़कात तुम निकालोगे, उस वक्त जो कीमत चल रही होगी, करंट रेट जो चल रहा होगा, उस रेट को जोड़ा जाएगा और उस रेट के मुताबिक जो है ज़कात निकाली जाएगी।
اب وہ مالک ہو گئی. مالک کا مطلب جانتے ہو؟ اگر طلاق ہو گئی تو پھر اسی کا ہے کہ مانگ نہیں سکتے. مالک بنا دیا ہو تو نہیں دیا. اور دوسری صورت اس لیے کیا ہے پہننے کی رعایتاً. عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کسی نے کہہ کر دیا پتہ نہیں طلاق ہو جائے چلا جائے گا سونا، تو اگر کسی نے پہننے کے لیے دیا تو اس صورت کے اندر جس نے پہننے کے لیے دیا ہے اور جس کی ملکیت ہے اس کے ذمے جو ہے زکات آئے گی، وہ زکات نکالے گا. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے بیوی کے ذمے زکات دی اور ہم نے اس کو بتایا نہیں اور ہم نے اپنی طرف سے زکات ادا کر دی، کیا زکات ادا ہو گئی؟ نہ، زکات ادا نہیں ہوگی. زکات بیوی کے ذمے واجب ہے تو پہلے اس کو اطلاع کرو، اس کو بتاؤ کہ میں زکات تمہاری طرف سے نکال رہا ہوں، تو اس صورت میں زکات ادا ہوگی. بغیر بتائے ہوئے بغیر اطلاع کیے ہوئے زکات ادا کرو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی. اسے ادا کرنا ہوگا. اسی طرح مسیح وغیرہ جو خریدی جاتی ہے کارخانوں میں، تو ان کارخانوں میں جو مشینری خریدی ہے ان مشینری پر جو ہے زکات نہیں آئے گی. اس سے نکلنے والا جو پروڈکٹ ہے اتنا نکالا کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. اتنا اگر پروڈکٹ تیار ہو گیا اور اتنا تمہاری ملکیت میں ہے تو اس صورت میں اس پروڈکٹ کے اوپر جو زکات آئے گی. ایسے زکات کے بہت سے ایسی خصوصیات اور مسائل ہیں. تو میرے دوستو علماء سے پوچھیں. اب پتہ نہیں کون سے سوالات ہوتے ہیں، وہ تو جب ذہن میں آتے ہیں تو بتا دیا ساری چیزیں. جو لوگ پوچھتے ہیں اس کو میں نے بتا دیا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. زکات یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، زکات اللہ کا حکم ہے. زکات کو کوئی ادا نہیں کرتا میرے دوستو، ہوگا کیا؟ آپ نے اچھی کھانے کی دیگ بنائی، بریانی کی، پلاؤ کی، اچھا ہے، حلال طیب مال سے بنائی، لیکن ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا یا ایک قطرہ جو ہے پیشاب کا ڈال دیا، بتاؤ وہ پاک رہی یا ناپاک ہو گئی؟ صحیح ہے یا غلط ہو گئی؟ کہ حلال طیب مال تھا، اچھا خاصا مال تھا، کمایا ہوا، محنت کیا ہوا، لیکن وہ 2.5% تم نے نہیں نکالا. اس کے اندر مل کر حدیث میں آتا ہے
2 2 کا 4 بناؤ, 10 کا 20, 20 کا 40 بناؤ. اس نے پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تیری زندگی کی پوری پونجی ہے, تیری زندگی کی پوری پونجی ہے, تو اگر اس طرح سے کھلاتا رہے گا ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ, اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ کا وعدہ ہے جو ہمارے راستے میں خرچ کرے گا اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہم لوٹائیں گے. تو وہ تو کھلاتا جا رہا ہے, اس کے مال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, یہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے, تم نے اس کو دیا زندگی کا پورا, کھلاتا جا رہا ہے, مال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ میرا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک لے کر آئے گا, جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کا 10 گنا ہمیں لوٹانا ہے. یہ کھلا رہا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ اس کو دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, آج سے عہد کرو کہ دل کی سخاوت اور دل کی سختی کو ختم کریں گے, بخل کو ختم کریں گے اور دل کو سخی بنائیں گے. الغنی من القلب, مالداری دل کی مالداری ہے. سب کو, غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, لیکن ان بیواؤں کو جن کے پاس زیورات نہ ہو, جو مالدار نہ ہو, ان کو, جو خود مالدار ہے, بیوہ ہے لیکن بہت سا کچھ ہے, اس کو نہیں دے سکتے. تو دینے